نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور حضرت ام معبد الخزاعیہ کے جھوپڑی کے پاس سے گزرتے ہیں. مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جانے والے راستے پر قدید نام کی ایک چھوٹی سی بستی صحرا کے متصل واقع تھی، یعنی جنگل میں واقع تھی. اس میں ایک مختصر سا غریب خاندان اپنی زندگی کے دن بڑے عجیب انداز میں گزار رہا تھا. اللہ رب العزت نے ان کی قسمت کو ایسا جگایا کہ قیامت تک ان کا نام سیرت کا جز بن گیا. اس گھرانے کے سارے متاع لے دے کے ایک خیمہ، بکریوں کا ایک ریوڑ، گنتی کی چند برتن اور مشکیزوں پر مشتمل تھا. یعنی ایک جھوپڑی تھی جس میں چند بکریاں تھیں اور اس کے علاوہ چند برتن تھے، مشکیزیں یعنی اس زمانے میں جس میں پانی بھرا کرتے تھے وہ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. خاندان کا سربراہ ایک جفاکش بدوی کا مطلب دیہاتی، جفاکش کا مطلب طاقتور اور مضبوط، تمیم بن عبد العزیٰ الخزاعی تھا. اس کا بیشتر وقت بکریاں چرانے میں گزرتا تھا. تمیم کی اہلیہ عاتقہ بنت خالد ابن خلیف جو ام معبد سے مشہور تھی، وہ عربوں کی روایتی مہمان نوازی سے خاص طور پر متصف تھی. یہ حضرت ام معبد سے مشہور تھی. ان کی اہلیہ، ان کا نام عاتقہ بنت خالد تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایثار اور خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا. ایثار کا مطلب خود اگر اچھی حالت میں نہ ہو، اس کے باوجود اگر کسی ضرورت مند کو دیکھ لے تو اس کے اوپر اپنی سب کچھ چیزیں قربان کر دے، اپنا سب کچھ لوٹا دے، اسے ایثار کہا جاتا ہے. قرآن کریم نے حضرات صحابہ کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ ضرورت مند اگر ان کے پاس آ جائے تو چاہے ان کی اپنی جان چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر کسی دوسرے کی خدمت سے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے سے باز نہیں آتے تھے. یہ اوصاف ان کے اندر پائے جاتے تھے. افلاس اور تنگ دستی کے باوجود وہ قدید سے گزرنے والے مسافروں کی نہایت خوش دلی سے میزبانی کیا کرتی تھی. کیونکہ وہ راستے میں واقع تھا تو قدید نامی جو چھوٹی سی بستی تھی، اس بستی کے پاس سے جو بھی گزرتا تھا وہ عورت ان کی مہمان نوازی کرتی تھی اور ان کی خدمت اور تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھی. پانی، دودھ، کھجور، گوشت جو کچھ میسر ہوتا مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی تھی. جب کوئی مسافر ان کے خیمے میں سستا کر آگے روانہ ہوتا تو اس کی زبان پر ام معبد کی تعریف اور تحسین اور دعائیں ہی دعائیں ہوتی تھی. یعنی وہ اتنی خدمت کرتی تھی کسی بھی مسافر کی کہ جو بھی وہاں سے گزرتا تھا وہاں سے گزرنے کے بعد ان کو ضرور یاد رکھتا تھا. جب کوئی مسافر ان کے خیمے میں سستا کر آگے روانہ ہوتا تو ان کی زبان پر ام معبد کے لیے تعریف اور تحسین اور دعائیں ہی دعائیں ہوتی تھی. اس طرح ام معبد کا نام مسافروں کی بے لوث خبرگیری اور خدمت اور تواضع کے بدولت دور دور تک مشہور ہو گیا تھا اور لوگ اس کے عالی حوصلگی اور شرافت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کیسی کی اب اسے بیان کر رہے ہیں کہ وہ پہلے سے ان کی طبیعت میں خدمت کا جذبہ تھا. شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کی جھوپڑی میں ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم رکاب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر دو لوگ تھے. ایک سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ان کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ، جو بعد میں چل کر بہت مشہور قاری قرآن بنے اور ایک موقع پر آپ شہید ہو گئے. اس مقدس قافلے کے آگے آگے عبداللہ ابن ارقیت لیثی پیدل چل رہا تھا، یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے راستے سے گزر رہے تھے، کیونکہ عام جو راستہ تھا مکہ سے مدینہ کا
اس کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے سے گزر رہے تھے تو راستے کا علم نہیں تھا، اس لیے ان کو ساتھ رکھا تھا تو وہ آگے آگے تھے۔ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ایک قابل اعتماد شخص تھا اور مکہ سے مدینہ جانے والے تمام راستوں سے واقف تھا۔ یہ مختصر سا قافلہ قدید کے مقام پر پہنچا تو حضرت اسماء ذات النطاقین بنت صدیق اکبر نے غار سے روانگی کے وقت جو کھانا ساتھ کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ غار میں 2 دن رکے تھے، 3 دن رکے تھے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے تھے، لہذا جو کچھ انہوں نے کھانا باندھ کر توشہ دیا تھا وہ ختم ہو گیا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام معبد کی شہرت سن رکھی تھی اور انہیں یقین تھا کہ اس کی قیام گاہ پر کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے گا، چنانچہ یہ مقدس قافلہ ام معبد کے خیمے پر جا کر رکا۔ وہ اس وقت اپنے خیمے کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دنوں خشک سالی نے سارے علاقے پر قیامت ڈھا رکھی تھی، یعنی خشک سالی کا مطلب بارش نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کھیتی وغیرہ نہ ہونے سے لوگ بہت پریشان تھے، اور اس وجہ سے ام معبد بڑی تنگی ترشی سے گزر بسر ہو رہا تھا، یعنی بہت پریشانی سے وہ گزارا کر رہی تھی۔ حضور سید موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے فرمایا، دودھ، گوشت، کھجوریں کھانے کی کوئی چیز بھی تمہارے پاس ہو تو ہمیں دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی فری میں نہیں کھائیں گے، ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں تو ہم آپ کو اس کا کوئی بھی معاوضہ دے دیں گے۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ۔ ام معبد نے بصد حسرت جواب دیا، خدا کی قسم اس وقت کوئی چیز ہمارے گھر میں آپ کو پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو فوراً حاضر کر دیتی۔ انہوں نے معذرت کی کہ کچھ ہے ہی نہیں گھر میں، کوئی چیز تھی نہیں، جھوٹ نہیں بول رہی تھی وہ۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مریل سی بکری پر پڑی جو خیمے میں ایک طرف کھڑی تھی، ایک لاغر دبلی پتلی جو ایسا لگتا تھا کہ ابھی موت کے قریب ہے، ایسی بکری پر آپ کی نظر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معبد کی ماں یعنی ام معبد اگر اجازت دو تو اس بکری کا دودھ دوہ لے، یعنی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس بکری سے دودھ نکال کر پی لیں۔ ام معبد نے عرض کیا، صدقہ جاؤں اگر یہ دودھ دینے والی ہوتی تو میں نے اب تک اسے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا ہوتا، یعنی اس میں دودھ ہے ہی نہیں تو کیسے دودھ آپ اسے لیں گے؟ دودھ دینا تو بڑی بات ہے، یہ بیچاری تو اپنی لاغری اور کمزوری کی وجہ سے چرنے کے لیے جنگل میں بھی نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کی برکت اس کے مقدر میں تھی، تو جو جانور ایسے تھے، بکریاں جو چر سکتی تھی، ان کو ان کے شوہر جنگل میں چرانے کے لیے لے گئے، اور یہ اتنی لاغر بکری تھی کہ چل نہیں سکتی تھی، تو اسے گھر پر ہی چھوڑ کر کیا ہو گئے، چلے گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسی بھی ہو تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ ام معبد نے کہا، آپ بڑے شوق سے دودھ دو لیں، مگر مجھے امید نہیں کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی وہ دے گی، یعنی دودھ کا کوئی سوال ہی پیدا ہوتا نہیں۔ ساقی القوم آخرہم، لوگوں کو پلانے والا خود اخیر میں پیتا ہے۔ اس کے بعد سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکری کے تھنوں کو چھوا، تھن میں فی الفور دودھ سے بھر گئی اور بکری ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ لگایا اس میں دودھ اللہ رب العزت نے بھیج دیا۔ اللہ پر کوئی چیز وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگا کر دودھ دوہنا شروع کر دیا، یہ برتن جلدی ہی لبالب بھر گیا۔ آپ نے پہلے یہ دودھ ام معبد کو پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بیچاری خود کھانے پینے سے پریشان ہے، آپ نے محسوس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دودھ دیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا اور فرمایا، ساقی القوم آخرہم، لوگوں کو پلانے والا خود اخیر میں پیتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، انتہائی بلند اخلاق پر آپ فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے اپنے کھا لے ہوئے پی لے ہوئے اگر بچ گیا تو کسی کو دے دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نہیں، آدمی اپنی فکر کرنے کے بجائے دوسرے کی فکر پہلے کرے۔ تو آپ نے اپنے میزبان کو پہلے دودھ پلائے، پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا، اور پھر اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ اسی لیے عربی زبان کے اندر میں کہا جاتا ہے سید القوم خادمہم، کہ قوم کا لیڈر یہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ کہا گیا لیڈر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ بیٹھا رہے اور آرڈر کرتا رہے، یہ انگریزوں نے سکھایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کے اندر میں یہ سکھایا گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود اور عیاض یہ بادشاہ تھے، محمود غزنی، اور ان کے غلام تھے عیاض۔ نماز کے لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اس کو سامنے رکھ کر علامہ اقبال نے شعر بیان کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، یعنی بادشاہ بھی اور اس کا غلام بھی، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی کوئی غلام اور کوئی آقا ایسا نہیں ہمارے یہاں پر، کہ ہمارے یہاں پر سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جتنا حقوق انسانی اور ہیومن رائٹ اور انسانیت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اور امت کو سکھایا، روئے زمین پر ایسا بہترین انسان کو سکھانے والا کوئی پیدا ہوا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوبارہ دوہنا شروع کیا، یہاں تک کہ برتن بھر کر لبالب بھر گیا۔ دودھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے لیے چھوڑ دیا اور آگے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یعنی آپ نے دودھ اپنے میزبان کو پلایا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، خود پیا۔ جب وہ برتن ختم ہو گیا تو ایک مرتبہ پھر اس برتن میں دودھ دھویا اور وہ پورا بھر گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم جا رہے تو ہم لے کر جاتے ہیں، حضور نے وہ دودھ بھی کیا کیا، ام معبد کو دے دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ام معبد کے شوہر ابو معبد چند دبلی پتلی لاغر بکریوں کو ہانکتے ہوئے لے کر آئے۔ ابو معبد نے گھر میں دودھ دیکھا تو چونکے اور پوچھا ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا یہ دودھ کدھر سے آیا؟ ہمارے کوئی ایسا ذرائع تو یہاں ہے نہیں، گھر میں تو دودھ دینے والی بکریاں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جناب یہ بکریوں کا کمال نہیں، واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بڑا مبارک آدمی آج ادھر سے گزرا۔ اب ام معبد کی فصاحت کے جوہر کھلتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اس طرح بیان کرتی ہے کہ آج تک پڑھنے والا خود کو وہاں موجود پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، دونوں، ابو معبد بھی اور ام معبد بھی، ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے۔ تو وہ اپنے شوہر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقشہ بیان کرتی ہے کہ آپ کی آنکھیں کیسی ہے، آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کے قد و قامت کیسے ہیں، آپ چلتے کیسے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، ساری چیزیں وہ ایسا بیان کرتی ہے کہ آج تک اتنے بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی اتنا بہترین انداز میں نہیں بیان کر سکا۔ ام معبد تصف الرسول، ام معبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتی ہے، ایسے بیان کرتی ہے کہ اگر آدمی اسے توجہ سے سنے تو اسے ایسا لگے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے موجود ہے۔ ام معبد نے جو کچھ بیان کیا وہ اس طرح ہے، میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو بڑے حسین اور خوبرو تھے، چہرہ ان کا نور سے دمک رہا تھا، بڑے خوش اخلاق تھے، سراپا حسن خداداد، سیاہ چشم یعنی آپ کی آنکھیں یہ کالی تھی، شیریں دہن اور دراز گردن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ آپ کی جو گردن ہے تھوڑی سی لمبی تھی، آواز میں کشش تھی، داڑھی خوب گھنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پلکیں بہت باریک تھی، آپ کی جو پلکیں ہیں وہ بہت باریک تھی، ابرو کے بال ایک دوسرے میں پیوست اور بٹے ہوئے تھے، ابرو کے جو بال ہے یہ ایک دوسرے کے اندر میں پیوست تھے یعنی گھنے تھے گویا کہ۔ وہ جب خاموش ہوتے تو بڑے پروقار نظر آتے، جب آپ خاموش بھی بیٹھے رہتے تو بھی آدمی ان سے بالکل بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔
اور گویا ہوتے تو بڑے بارونق دکھائی دیتے، اور جب بولنا شروع کرتے تو ایسا لگتا جیسے منہ سے موتی بکھیر رہے ہیں۔ دور سے دیکھنے میں بھی حسین و جمیل اور قریب سے بھی خوب تر اور دلکش۔ کیا مطلب کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، آدمی دور سے اچھا دکھتا ہے مگر قریب آنے کے بعد وہ آدمی اتنا اچھا نظر آتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ ایسا نہیں، ان کو میں نے دیکھا یہ دور سے بھی اچھے دکھتے، خوبصورت دکھتے تھے اور قریب آنے کے بعد بھی دلکش نظر آتے۔ آپ کی باتیں بڑی شیریں اور معتدل تھی، آپ بہت میٹھی بات کرتے تھے اور بات میں نرمی ہوتی تھی، اعتدال کے ساتھ بات کرتے تھے، نہ گفتگو میں دراز نفسی سے کام لے رہے تھے، نہ لب ہلانے پر اکتفا فرما رہے تھے۔ کیا مطلب؟ بہت لمبی لمبی بات نہیں کر رہے تھے آپ، مختصر بات کرتے تھے، اور بات کرنے میں چیخنا، چلانا، زور سے آواز نکالنا، اپنے منہ کو بہت زیادہ حرکت دینا، کہا بالکل معمولی انداز میں، باادب انداز میں آپ بات کر رہے تھے۔ آپ کی باتیں گویا لڑیوں میں پروئے ہوئے موتی کے دانے ہو جو ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے ہو، کہ ایسے ہے جیسے آپ کی زبان سے موتی نکل رہے تھے، اس انداز میں آپ بات کرتے تھے۔ میانہ قد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت اونچے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نیچا تھا بلکہ درمیانی تھا، نہ بہت دراز تھے یعنی لمبے تھے، نہ پست قد، گویا دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ ہو جو ان تینوں میں سب سے بھلی لگتی ہو۔ دو شاخیں ہیں، یعنی درخت کے اوپر 3 شاخیں ہیں، اس میں سے 2 ہے اور ایک جو سب سے خوبصورت نظر آتی، بالکل آپ ایسے نظر آتے تھے۔ اور سب سے مناسب حجم کے ہو آپ کے رفقا بھی ایسے ہی تھے، بر وقت آپ کی خدمت اور اکرام کے لیے چشم و ابرو کے ایک اشارے پر دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عامر بن فہیرہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ بھی بڑے اچھے، آپ اشارہ کرے تو فوراً حرکت میں آ جاتے تھے، جب وہ کچھ ارشاد فرماتے تو سب خاموش ہو کر سنتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بولنا شروع کرے تو یہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے۔ کوئی حکم دیتے ہو تو لپک کر اسے بجا لاتے۔ آپ کے ارد گرد اطاعت اور جانثاری کے جذبے سے بھرپور ایک جماعت تھی۔ آپ ترشرو یا حواس باختہ نہ تھے، یعنی آپ ڈرے ہوئے، ایسے سچویشن میں تو آدمی ڈرا ہوا، سہما ہوا، ٹینشن اور ڈپریشن میں نظر آتا ہے۔ کہا کہ آپ کے چہرے پر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ ابو معبد کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے قریش جن کی تلاش میں ہے، میں چاہتا تھا کہ ان سے ملوں، اگر کوئی راہ نکلتی ہے تو میں ضرور ان سے ملوں گا۔ اتنے اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا کہ ابو معبد کہنے لگے کہ اب میں لیٹ ہو گیا، اگر میں جلدی آ گیا ہوتا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا۔ بہرحال جبل ثور سے مہاجرین کا یہ قافلہ مکہ کے زرعی حصے کی طرف ساحل سمندر کی سمت سے عسفان کی طرف بڑھا، پھر یہ حضرات امج کے نچلے حصے ہوتے ہوئے قدید کے قریب سے گزرے۔ راستے میں زرار اور سنیت المرہ نامی مقامات پڑے، اس کے بعد مدلجہ، حجاج، پھر دحج محاج یا پھر مرحج ذی العضوین، پھر بطن ذی کثر، جدا جد، پھر ذو سلم نامی مقامات سے گزرنا ہوا۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جو راستے میں آ رہی تھی، اس زمانے کے عربی نام کے اعتبار سے اس کے نام ہیں۔ ان کے بعد مجلد طاہن، ابابید، فاجہ، عرج، رکوبہ، سنیہ، سنیت العائد، بطن ریم اور ملل سے ہوتے ہوئے آپ قبا پہنچے۔ یعنی یہ اس میں سب کے نام اور کہاں پر کون سا واقع تھا وہ پورا دیا ہوا ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سیدھا راستے پر نہیں گئے تھے، ایک تو راستہ آپ دوسرا لیا اور اس کے بعد ایسے آتے تھے، پھر اس کے بعد پھر ایسے جاتے تھے، پھر اس طریقے سے جاتے تھے راستے کو چینج کرتے ہوئے، تاکہ کوئی آدمی اگر ڈھونڈنے کے لیے بھی آئے تو وہ آسانی کے ساتھ آپ کو پا سکتا تھا نہیں۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلے عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف فرما ہوئے۔ یہ حضرت کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان کا کچھ حصہ اس میں مسجد قباء کے اندر آ گیا ہے۔ ابھی 1 سال پہلے میرا وہاں جانا ہوا اور حضرت کلثوم ابن ہدم کا ایک باغ تھا
جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک قیام کیا، وہ باغ آج بھی موجود ہے۔ ہم بھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، ہم لوگ بھی وہاں پر پہنچے۔ جب چونکہ یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی تھی، جب وہاں پر پہنچتا ہے تو آدمی کو سارا منظر یاد آ جاتا ہے، تو خود بخود آنکھوں میں آنسو بہنے کیا ہو جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذران عقیدت پیش کرتے۔ یہ مدینہ سے دور ایک بستی تھی، اب تو مدینہ کا حصہ بن چکی ہے، مدینہ بہت بڑا ہو گیا۔ پہلے یہ قبا مدینہ سے باہر ایک الگ مستقل بستی تھی، اور کلثوم جو نام ہے یہ عربوں کے یہاں پر دونوں طرح سے، عورتوں کے لیے بھی کلثوم ہوتا تھا اور مرد کے لیے بھی کلثوم کا نام رکھا جاتا تھا۔ کلثوم بھی ہوتا ہے اور کلثوم بھی ہوتا ہے۔ یہ صحابی تھے، ان کا نام حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ذہین اور فتین صحابی تھے۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کر مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس لیے کہ مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی بہت مالدار لوگ تھے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سارے لوگوں کا جو مکہ سے آئے تھے، ان سارے لوگوں کا 200 کی تعداد یا اس سے زیادہ کی تعداد تھی، ان لوگوں کا مدینہ میں چلا جانا یہ مدینہ والوں کے لیے بھی مصیبت کا باعث ہو سکتا تھا، رہنے وہنے کے مسائل تھے، تو بہت سارے لوگ یہی رک گئے، اس لیے کہ حضرت کلثوم ابن حدم کا گھر بہت بڑا تھا اور ان کا باغ بھی بہت بڑا تھا، تو ان کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ اور مہاجرین کے درمیان مواخات کی کہ بھئی فلاں ہے انصاری صحابی، یہ مہاجر صحابی، تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے، وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ مہاجرین ان ابتدائی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ان کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ کے ابتدائی مسلمان انصار مددگار کے نام سے مشہور ہوئے۔ مہاجر کے معنی ہی آتے ہیں ہجرت کرنے والا، تو چونکہ مکہ کے لوگوں نے بہت ستایا تو اہل مکہ جو وہاں پر تھے وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر اپنے دین کو بچانے کے لیے مدینہ تشریف لے آئے، اس وجہ سے انہیں مہاجر کہا گیا، اور مدینہ والوں نے ان کی مدد کی، اس وجہ سے مدینہ والوں کو انصار کہا گیا۔ اہل قبا کے جانب سے حضرت عمار بن یاسر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بستی میں آپ کے مبارک ہاتھوں سے مسجد بن جائے تو کیسا رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مسجد کے لیے اپنی زمین کی پیشکش کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ حضرت سعد ابن ابی خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلے قبلے کی جانب افتتاحی پتھر رکھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کے ساتھ رکھ دیا، پھر حضرت عمر ایک پتھر لائے اور حضرت ابوبکر کے پتھر کے ساتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد لوگ تعمیر میں شامل ہو گئے، یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر رکھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے، اس کے بعد حضرت عمر نے، اور پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ نے مل کر اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ یہ جو تصویر آپ کو دکھ رہی ہے یہ اس وقت مدینہ منورہ میں جو قباء ہے اس وقت تو بہت چھوٹی سی تھی، وہ چھوٹی سی مسجد تھی، اب تو یہ اس سے کئی گنا 4-5 گنا بڑی مسجد ہے، لیکن آج بھی اس کا جو بیچ میں سفید گنبد نظر آ رہا ہے وہ بڑا والا، اس گنبد کے نیچے ایک نشان لگا ہوا ہے، اور جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس نشان کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ اصل میں مسجد قباء ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ حرمین کے بعد بیت المقدس اور بیت المقدس کے بعد سب سے مقدس ترین کوئی مسجد ہے تو وہ مسجد قباء ہے۔ حضور نے فرمایا
کہ اگر کوئی شخص وہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے 1 عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اب مکہ کے مہاجرین اہل قباء اور مدینہ کے وہ انصار جو یہاں موجود تھے، سب کے سب مسجد کی تعمیر میں پتھر لا کر حصہ لے رہے تھے۔ میرے شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاہی اور حکمرانی کا آغاز مسجد قباء کے سنگ بنیاد سے کیا اور مسجد کی تعمیل کے لیے رب کریم کی مزدوری سے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ صحابہ گزارش کرتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پتھر مجھے دے دیجئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اٹھاتا ہوا اور لے جاتے، یعنی آپ نے نہیں مانا اور آپ بھی ان کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے یہی فرماتے، یہ پتھر مجھ سے نہ لو، کوئی اور اٹھا لو۔ آخرکار مسجد مکمل ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، قرآن نے ایک بیان کیا، اور مدینہ آنے کے بعد یہ پہلی مسجد ہے۔ قرآن کریم نے یہاں کے رہنے والوں کی بڑی تعریف کی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ سب سے پہلی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، وہاں پر آپ نماز پڑھیں، یہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جو بڑے ہی پاکیزہ ہیں۔ قباء کے رہنے والے لوگ بہت صاف ستھرے اور پاک رہا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی تعریف کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے ساتھ مل کر اس مسجد کو بنایا، اسی لیے کہا کہ اسلام کی پہلی مسجد سے مکہ سے آئے ہوئے مہاجروں نے آزاد فضاؤں میں پہلی بار با جماعت نماز یہاں اپنے مہاجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی، گویا کہ جماعت کے ساتھ پہلی نماز یہیں پر پڑھی گئی۔ سب سے پہلا جمعہ، نماز جمعہ مکہ معظمہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کی سب سے پہلی ادائیگی مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اس سے پہلے جمعہ میں 40 حضرات شریک ہوئے تھے، یعنی سب سے پہلا جو جمعہ ہوا تھا یہ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے وہ صحابی ہے جن پر سب سے پہلے نماز جنازہ بھی پڑھی گئی تھی۔ بڑے ذہین اور فطین صحابی تھے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ منورہ میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبلغ اسلام بن کر آئے تھے اور انہی کی تبلیغ سے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے قیام کا خط حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جاری فرمایا، جس وجہ سے مدینہ منورہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو خط لکھا، اور حضرت مصعب ابن عمیر نے اس لیے مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے جہاں پر مسجد جمعہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر سب سے پہلے جمعہ کی نماز حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اس سے پہلے بیان کیا گیا، اتفاق سے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جوانی میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور ان کی شکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ قباء سے روانہ ہو کر محلہ بنو سالم بن عوف میں ادا فرمایا، جہاں بعد میں ایک مسجد بنا دی گئی جو مسجد جمعہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ یہ جو مسجد دکھ رہی ہے آپ کو تصویر کے اندر میں، یہ مسجد جمعہ ہے۔ مدینہ میں استقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں اور بچوں تک کی زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق اور بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں یعنی اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے بآواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والو، لو تو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ اس نے اپنے گھر کے اوپر سے دیکھا یہودی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل مدینہ کو خبر دی۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر
اور وجد اور شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرے تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدینہ میں آپ کا استقبال جس شاہانہ انداز میں ہوا، عرب میں اس سے پہلے کبھی کسی کا استقبال اس طرح سے نہیں ہوا تھا۔ سارے شہر میں شور مچ رہا تھا۔ نبی اللہ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہر شخص کی زبان پر تھا۔ چھتوں پر عورتیں جمع تھی اور گیت گا رہی تھی، اور وہ گیت بہت مشہور ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ بڑا ہی شاندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مدینہ کے بچوں نے یہ پڑھ کر آپ کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں جو ثنیات الوداع کہی جاتی ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اہل مدینہ آپ کے استقبال کے لیے نکلے تو بچے اپنی زبان سے یہ گیت گا رہے تھے، طلع البدر علینا۔ البدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، جب 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے تو وہ پورا ہوتا ہے اور روشنی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عرب کے یہاں پر سب سے خوبصورت کی تشبیہ کے لیے بدر کا لفظ استعمال کیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کی وجہ سے آپ کو البدر سے تعبیر کیا کہ ثنیۃ الوداع نامی جو گھاٹی ہے، اس گھاٹی سے بدر یعنی انتہائی خوبصورت اور چمکتا ہوا ایک سورج اور ایک چاند گویا کہ طلوع ہوا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو شخصیت ہمارے درمیان آئی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ ذات جو ہمارے درمیان مبعوث کی گئی، جئت بالامر المطاع، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں، ضرور اس کی پیروی کی جائے گی۔ جئت شرفت المدینہ، آپ آئے اور مدینہ کو شرافت بخشی۔ مرحبا یا خیر داعی، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں اے اللہ کی طرف بلانے والوں میں سب سے بہترین داعی۔ تو یہ بہترین اشعار کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اہل مدینہ میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنی اونٹنی کو اپنے راستے جانے دے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ اب جب حضور مدینہ میں آئے تو ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر قیام کریں، تو ہر ایک آگے بڑھا کہ اب میرے گھر تشریف لے جائے، میرے گھر تشریف لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں، یہ اونٹنی ہے، یہ جہاں جس کے گھر کے سامنے جا کر رکے گی میرا قیام وہاں پر ہوگا۔ اب یہ اونٹنی چلی، جس کے گھر کے سامنے سے آگے گزر جاتی تھی، حضرات صحابہ نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ وہ اپنا سر پکڑ کر کیا ہو جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا کہ میرا چانس کیا ہو گیا، نکل گیا، کیونکہ میرے گھر سے یہ آگے کیا ہو گئی، نکل گئی۔ جس کا آنے والا ہوتا تھا وہ خوشی سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہتا تھا کہ میرے گھر کے پاس وہ کیا ہو جائے، رک جائے۔ بہرحال آخرکار اونٹنی نے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ اترے۔ جانور دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، کچھ فاصلے تک آگے بڑھ گیا اور پھر پیچھے مڑ کر اسی جگہ گھٹنے ٹیکنے لگا جہاں وہ پہلے تھا۔ اسی جگہ مسجد نبوی بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے جہاں پر ٹھہری وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان بھی تھا، اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بعد میں تعمیر بھی کی۔ مسجد نبوی کے سامنے کا مقام ہے جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے آغاز میں کئی ماہ قیام کیا، جبکہ مسجد نبوی اور اس سے ملحقہ کمرے آپ کے ازواج مطہرات کے لیے بنائے جا رہے تھے۔ یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے نا، اب تو مسجد نبوی کے اندر آ گیا سب، یہ پرانی تصویر ہے۔ اس تصویر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حضرات مورخین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے
کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں ان کے کوئی پردادا یا اس سے اوپر کے کوئی تھے. انہوں نے یہودیوں سے سنا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ نبی کے لیے مدینہ ان کا دار الہجرہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات پہلی کتابوں میں بہت بیان کی گئی. جب انہوں نے سنا تو انہوں نے 2 منزلہ گھر بنایا اس زمانے میں. آج سے 1500-1600 سال پہلے، یعنی ایک روایت کے مطابق حضور کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے، تو انہوں نے 2 منزلہ گھر بنایا. دیکھو انسان کی نیت کا کیسا اثر ہوتا ہے. اور انہوں نے نیت کی کہ وہ نبی جب مدینہ آئیں گے تو میں ان کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا. پھر وہ وراثت میں ہوتے ہوتے حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو اللہ نے وہیں پر ٹھہرنے کا حکم دیا. انسان کی جب نیت خالص ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے کیا ہوتے ہیں؟ فیصلے ہوتے ہیں. کہ 300 سال پہلے گھر بنایا اور بنانے والے نے اس نیت سے بنایا کہ میں آنے والے نبی کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا، تو 300 سال کے بعد ان کی خلوص سے نیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہیں پر ٹھہرایا. تو حضرت ابو ایوب انصاری اوپر چلے گئے رہنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہتے تھے، اس لیے کہ یہ جگہ بتائی ہے جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری کا، یہ ابھی کا مسجد نبوی کا حصہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جو اب مسجد نبوی کے صحن میں آ گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے یہاں سے جاتے ہیں، دروازہ ہے، تو اس سے لگ کر تھوڑے سے فاصلے پر جگہ ہے، یہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. اونٹ کے گھٹنے ٹیکنے کی جگہ کے ساتھ ہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جو جلدی سے اونٹ سے زن اتار کر اپنے گھر لے گئے. وہ تو خوشی سے بالکل بے قابو ہو گئے. جیسے ہی اونٹنی بیٹھی جلدی سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے زین وغیرہ رکھی تھی جلدی سے اٹھائی اور اپنے گھر میں جا کر کیا کر دی؟ رکھ دی کہ بھئی اپنا یہ گولڈن چانس مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مل گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحیہ انداز میں فرمایا ایک آدمی کو اپنی زین کے پیچھے چلنا چاہیے. حضور نے کہا کہ بھئی اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے ہم کو لے جا کر گھر میں بٹھاتے، بعد میں زین لے آتے. آپ نے تو پہلے ہی زین لے جا کر گھر میں کیا کر دی؟ رکھ دی. اس لیے کہ وہ خوشی سے آپے سے کیا ہو چکے تھے؟ باہر ہو گئے تھے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے. اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو سنبھالا تو انہیں اونٹ کی دیکھ بھال کی اجازت دے دی گئی. حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی دیکھ بھال کرتے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر. مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھی. مسجد کی جگہ سہل اور سہیل نامی 2 یتیم بچوں سے 10 دینار میں خریدی گئی. یہ 2 یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل، ان کی جگہ تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہاں ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ وقف کرتے ہیں، ایسے ہی دے دیتے ہیں. تو آپ نے کہا نہیں، آپ یتیم ہو، آپ کو ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے ادا کی. آگے آ رہا ہے قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. نے اپنے دست مبارک سے حدود مسجد کا تعین کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے یہاں تک مسجد بنے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے. اینٹیں بنائی، پتھر دھوئے، لکڑی چیری، گارا ملایا، جھاڑیاں صاف کی، زمین ہموار کی، بنیادیں کھودی، سیڑھیاں بنائی، ان پر چڑھ چڑھ کر اینٹ کا گارا اور اوپر پہنچایا، رسے باندھے. ہر فرد کے چہرے پر خوشی کے رنگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے، پتھر لاتے، گارا بناتے اور مسجد کی تعمیر میں مصروف رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو. یہ آپ نے جو پیچھے والا جو حصہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد نبوی تھی وہ تقریباً اس انداز کی تھی، جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہی نا، بالکل اسی انداز کی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ نیچے ایسے ہی مٹی بچھا دی گئی تھی اور اوپر
یہ کھجور کی پتیاں ڈال دی گئی تھی. اس سے کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جب ہوتی تھی تو مٹی اتنی گرم ہوتی تھی کہ بعض مرتبہ سجدہ کرنا بھی مشکل ہوتا تھا. تو صحابہ اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر نماز پڑھتے تھے. جب سجدے میں جاتے تو اس کو کیا کرتے تھے؟ یوں کر کر رکھ دیتے تھے تاکہ اس پر آسانی کے ساتھ کیا ہو سکے؟ سجدہ ہو سکے. مسجد نبوی کی تعمیر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے ساتھ کی. اصحاب صفہ، اس زمین میں کھجور اور دوسرے چند درخت تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ہموار کر دی اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا. اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا. دروازے کے دونوں پلے پتھر کے بنوائے، دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی، چھت کھجور کے پتوں اور کھجور کے تنوں سے بنائی گئی. مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا، 7 مہینے لگے. مسجد میں ان مہاجرین کے لیے جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اینٹوں اور گارے سے ایک بڑا چبوترا بنایا گیا جو آج بھی صفہ کے نام سے مشہور ہے. صفہ میں قیام کرنے والے لوگوں کو اہل صفہ اور اصحاب صفہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو جو لوگ مدینہ سے آئے اور ان کے لیے مکہ میں کوئی ہاسٹل، وہاں ہوٹل ووٹل تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو یہ ایک حصہ ہے جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. مسجد ہی کے اندر میں ہے، آج بھی ہے، موجود ہے. تو یہیں پر وہ صحابہ رہتے تھے بیچارے. جو بھی کچھ کھانا حضور کے پاس آتا تو آپ ان کے لیے بھیج دیتے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا ہاسٹل والا مدرسہ یہ مدرسہ صفہ ہے. دار ارقم ابن ابی ارقم وداؤٹ ہاسٹل تھا اور یہ ہاسٹل کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، وہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے. اہل خانہ کی آمد. مسجد کے ساتھ 2 حجرے بنائے گئے، 2 کمرے بنائے گئے. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دوسرا حضرت سودا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا سے حضور کی شادی ہوئی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. اس طرح سے آپ کی 2 بیویاں تھیں تو دونوں کے لیے 2 کمرے بنائے گئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و عزت کو مدینہ طیبہ لے آئے. اس وقت حضرت صدیق اکبر نے بھی سب اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا. چنانچہ ام المؤمنین سودا اور 2 صحابزادیاں فاطمہ اور ام کلثوم مدینہ آ گئی. تیسری صحابزادی زینب کو ان کے خاوند ابو العاص نے جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے نہ آنے دیا. اور ادھر صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اپنے والدہ اور دونوں بہنوں عائشہ اور اسما کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے. اور اب مکہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے جن کو سفر کی طاقت نہیں تھی، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستے ہی میں ان کی وفات ہو گئی. یعنی بڑی عمر تھی یا کسی بیماری کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں آ سکے، اور کچھ تھے حضرت عثمان ابن مظعون وغیرہ، تو ان کا راستے ہی میں انتقال ہو گیا. قرآن کریم کی آیتیں بھی ان کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے اگر وہ راستے میں بھی انتقال ہو گیا تو ان کو ہجرت کا پورا ثواب کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا. ہجری سال کی ابتدائی اسلام میں مسلمانوں میں عام طور پر تاریخ نویسی کا دستور نہیں تھا، یعنی تاریخ نہیں لکھی جاتی تھی اس وقت تک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کیے جاتے ہیں، مگر ان خطوط پر تاریخ درج نہیں ہوتی، ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی ہے. حالانکہ تاریخ لکھنے کے بے شمار فوائد ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بہت معقول اور مناسب سمجھا اور بہت سراہا. فوراً مشورے کے لیے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی میٹنگ بلائی. تو اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی بڑے صحابہ جو تھے کی طرف سے اس سلسلے میں 4 قسم کی رائے سامنے آئی. ایک جماعت نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کرتے ہیں. دوسری جماعت نے یہ رائے دی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو، یعنی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یعنی جب آپ 40 سال کے ہوئے وہاں سے آغاز ہو. اور تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو، کہ جس سال آپ نے ہجرت کی وہاں سے سال شمار کیا جائے. چوتھی جماعت کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے.
غور و خوض کے بعد فاروق اعظم نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ولادت یا نبوت کی تاریخ دونوں میں اختلاف کے باعث ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کے آغاز کرنے میں اختلاف رونما ہو سکتا ہے، اور وفات نبوی سے اسلامی سال کی ابتدا کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ وفات نبوی کا سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے رنج، غم اور صدمے کا سال ہے، اس لیے ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ ان دلائل اور وجوہ کی بنا پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے سال سے کی جائے، اسی لیے 1445 ہجری ہم لوگ لکھتے ہیں، چھوٹی ہاں لکھتے ہیں، تو ہجرت سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1445 سال ہوئے، اس سے 13 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو اس میں 13 کو ایڈ کریں گے تو 1458 سال نبوت کو ہوئے، اور اس میں اور 40 سال آپ ملائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ آج سے 1498 سال پہلے ہوئی۔ کتنے سال پہلے ہوئی؟ 1498 سال پہلے ہوئی۔ اذان کی ابتدا ابن عمیر بن انس اپنے ایک انصاری چچا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ درپیش آیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا نماز کا وقت ہونے پر جھنڈا نصب کر دیا جائے، جب وہ سب دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو بتا دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ پسند نہ آیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ بگل بجا کر لوگوں کو بلایا جائے، یہودیوں کے یہاں پر اسی کو بجایا جاتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہ آیا اور فرمایا کہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور یہ تو سب سے بدتر اور بستر قوم ہے دنیا میں۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناقوس کا ذکر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ ناقوس بجاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی وہاں سے نکلے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معاملے کی فکر تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ کیسے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کا آئیڈیا لایا جائے، وہ اسی سوچ میں غرق تھے۔ چنانچہ انہیں خواب میں اذان دکھائی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہنے لگے، میں اپنی نیند اور بیداری کے درمیان والی حالت میں تھا کہ ایک شخص آیا اور مجھے اذان سکھائی۔ راوی کہتے ہیں اس سے قبل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ خواب دیکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے اسے 20 روز تک چھپا رکھا اور بیان نہیں کیا۔ راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بیان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تمہیں خواب بیان کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ حضرت عمر کو کہا آپ نے، تو انہوں نے جواب دیا، عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تو میں نے بیان کرنے سے شرم محسوس کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو اور دیکھو تمہیں عبداللہ بن زید کیا کہتے ہیں، تم بھی اسی طرح کرو۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور اس طرح سے وہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہو گئے۔ پھر جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو اذان دی جاتی تھی اور اس طرح سے اذان مشہور ہوا۔ پیغمبر مواخات، پیغمبر انقلاب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو ہجرت کے موقع پر تمام مہاجرین مکہ معظمہ خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ تھا نہیں ان کے پاس، اکثر کو چھپ چھپا کر ہی آنا پڑا، اس لیے ان کا اپنے ساتھ مال و اسباب لانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کرنے کا خیال آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حضرت انس بن مالک کے گھر پر جمع کیا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار میں سے دو اشخاص کو بلا کر فرماتے گئے کہ اب تم بھائی بھائی ہو، چنانچہ ہی تعلق مواخات بھائی چارہ کہلاتا تھا۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیا اور کہا آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا، جو بھی اپنے گھر میں تھا تو کہا اس میں سے آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا۔
جنگ بدر سے پہلے تو مواخاتی بھائیوں کو ان کے انصاری بھائیوں کے ترکے میں بھی حصہ ملتا تھا، یعنی اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ انصار ہماتن اسلامی رنگ میں رنگتے گئے، اس لیے کہ مہاجرین حضور کے پاس رہ کر اسلام کافی سیکھ چکے تھے، اب انصار کے ساتھ وہ رہنے لگے تو صحبت ملی ان کو، اچھے فرینڈ ان کو مل گئے مہاجرین، تو انصار بھی مکمل طور پر دین سیکھنے میں کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر کر دنیا کو یہ درس دیا کہ اس طریقے سے دنیا کے اندر میں زندگی گزاری جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کے ساتھ دنیا کے اندر میں زندگی نہیں گزاری جاتی ہے۔ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ان سے بڑا روئے زمین پر کوئی دہشت گرد پیدا ہوا نہیں۔ امریکہ یہی دہشت گرد ہے، اسرائیل اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جو تقریباً 3,500 بچوں کو اب تک کے شہید کر چکا ہے، اور 2,500 عورتیں اب تک کے شہید ہو گئی ہے، اور ایسی بری طرح۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، مگر الحمدللہ میدان میں حماس ان کو اچھا سبق سکھا رہا ہے، اور 2-3 دن کے اندر میں ایسی ان کی بری حالت ہوئی ہے کہ اب یہ ہچمچانا کیا ہو گئے ہیں، شروع ہوئے ہیں۔ جس حماس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس حماس نے کہا ہے کہ تم آؤ، ہم غزہ کو اگر تمہارا قبرستان نہ بنا دے تو ہم بھی مسلمان اور مجاہد نہ تھے۔ بہرحال ہم نے اتنے دور رہ کر ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان مظلوم اور مستضعف کمزور مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ ان ظالموں کے سامنے جہاد کر رہے ہیں اور اپنی زمین کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں مکمل کامیابی عطا فرمائے، اور اسرائیل کو اور اس درندہ صفت یہودیوں کو روئے زمین سے ملیامیٹ فرمائے۔